شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ مفتی حسین صاحب اور اس مدرسے کی انتظامیہ کی محبتوں کی وجہ سے آج آپ تمام حضرات کی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں سلام پیش کرتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ اور کسی نے پنجابی میں کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ ہاں کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا ہے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے ہیں ویسی کوئی اور زمین نہیں ہے، اور جس نام کی قسمیں اللہ کھاتے ہیں اس جیسا کوئی اور نام ہاں کہ کہندے جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ ایک غلام بڑا بیمار ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، اس کو چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ گزرے، دیکھا کہ ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، رو رہا ہے، رک گئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں غلام ہوں، مجھے تو خریدا گیا ہے اور مجھے بخار چڑھا ہے، اور میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ تو نے یہ گیہوں پیسنا ہے ہر حالت میں، تو میرے میں ہمت نہیں ہے، لیکن جب رک جاتا ہوں تو میرا مالک جب اس گھنٹی کی آواز چپ ہو جاتی ہے، جب چکی چلنے کی آواز آنی بند ہوتی ہے تو وہ اندر سے آتا ہے، درہ لے کے مجھے مارتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی
نبی علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو سڑک ہے، روزانہ بہت سے لوگ گزرتے ہیں، روزانہ میں مار کھاتا ہوں، روزانہ مجھے مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک دو پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی تو رو کیوں رہا ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن آج معاملہ برعکس ہے، آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کو جب پوچھا تو پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے اس کا حال چال پوچھا ہے۔ حال چال پوچھنے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ منٹ کے بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں تازہ اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور اس غلام کو ہٹایا چکی سے اور اس کو کہا کہ کھجوریں کھاؤ، کھجوریں کھلائیں، گرم دودھ پلایا، اور پھر جب وہ چکی چلانے لگا کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کریم رسول نے فرمایا کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی میں چلا دوں گا۔ اور ایسا ایک دن نہیں ہوا جب تک وہ غلام بیمار رہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اس کی جگہ چکی چلاتے رہے۔ مکے میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے اپنا سامان باندھ رکھا ہے، دروازے پر کھڑی ہے، مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ بھائی یہ جو جلسے کے انتظامیہ ہیں انہیں ہی بٹھا دو، بس جو خدمت میں لگا رکھے ہیں بس یہی چپ ہو جائے، وہی بہت ہو جائے گی، بس باقی لوگ تو آتے ہی رہیں گے۔ انتظامیہ ہے وہ اللہ کے لیے شور نہ مچائے، خاموشی کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ وہ بھی بیٹھ جائیں، جو دوسروں کو بٹھا رہے ہیں بھائی وہ بھی بیٹھ جاؤ۔ یہ بھائی جو پیلے سویٹر والا بھائی ہے اس کو بھی بولو بیٹھ جائے، بھائی تو بھی بیٹھ جا۔ اے بھائی صاحب مدرسے والوں بیٹھ جاؤ۔ یہ جو لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو راستہ دکھا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، شور نہ مچائیے۔ رسمی طور پر نہ میں آیا ہوں نہ یہ جلسہ رسمی طور پر ہو رہا ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہو وہاں ادب میں رہنا سب سے پہلی شرط ہے، ادب میں رہنا سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت نے گٹھریاں باندھ رکھی ہیں سامان کی اور اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، کیا بات ہے مکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک گٹھری اٹھائی سر پر رکھی، جب دوسری اٹھانے لگی پہلی گر گئی، پھر اس کو اٹھایا، اس کو رکھا، پھر جب دوسری اٹھاتی ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ دونوں گٹھریوں کو ایک ساتھ اٹھا لے۔ تو وہاں سے ہمارے کریم نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، پوچھا اماں کیا بات ہے، سامان لیے ہوئے کھڑی ہو یہاں پر؟ کہنے لگی بیٹا میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں اور یہ سامان بڑا وزنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو تیرا سامان میں اٹھا کے چھوڑ آؤں، میں اس سامان کو منزل تک پہنچا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا، اس بوڑھی عورت کا، اور وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں، اور خود ہی بتا رہی ہے کہ میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میرا دین قبول کر لو، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے اور اگر کوئی ان سے مل لے، اگر کوئی ان سے بات کر لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنے باپ دادا کا دین بچانے کے لیے اس لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں کہ میرا اور ان کا سامنا نہ ہو جائے گا۔ سارے راستے نبی علیہ السلام کی برائی،
سارے راستے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے چل رہے ہیں ساتھ میں. چلتے چلتے اس گاؤں میں پہنچ گئے جو مکے کے قریب ہے, جہاں کی وہ بوڑھیا رہنے والی تھی, جہاں سے بیاہ کے مکے میں آئی تھی. جب اس کے گھر پہنچے, سامان رکھ دیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. اس عورت نے روکا, ٹوکا اور پوچھا کہ یہ پیارے اپنا نام تو بتا جا. ابھی تو اگر اشتہار میں ہمارا نام اوپر نیچے ہو جائے تو مولوی لڑ پڑتے ہیں. اگر کہیں صدر سیکٹری کا نام تھوڑا موٹا پتلا ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کمیٹی ٹوٹ جائے. اگر کسی سرمایہ دار چندہ دینے والے کا نام اعلان نہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جلسے میں نہ آئے. لیکن یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس بوڑھی عورت کا سامان اٹھایا, کئی میل پیدل چلے, گرمی کا موسم ہے, سامان رکھ دیا. اماں پوچھتی ہے بیٹا اپنا نام بتاؤ. قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پر, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمایا اماں تیرا کام ہو گیا, ناموں میں کیا رکھا ہے, نام میں کیا رکھا ہے, کام ہو گیا بس بہت ہے. اور نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے چلنے لگے. اس عورت نے پھر نبی علیہ السلام کو ٹوکا کہ نہیں نہیں اپنا نام بتاؤ, مجھے کیسے پتہ لگے گا میرا محسن کون ہے, مجھ پہ احسان کرنے والا کون ہے, اس دور میں اتنی کرم کرنے والا کون ہے, اتنی محبتیں نچھاور کرنے والا کون ہے. نبی علیہ السلام نے پھر بھی کہا, فرمایا نہیں اماں نام میں کیا رکھا ہے, ناموں کو چھوڑو, میں تمہیں اپنا نام نہیں بتا سکتا. جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے, جب نبی علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کی نکڑ پکڑی. فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مکہ ام القرہ ہے اور میں مقدس شہر کو چھوڑ کے آئی ہوں. لوگ پوچھیں گے کیوں چھوڑا, لیکن میں اس شہر کی برائی نہیں کر سکتی. آپ کا ذکر آئے گا تو میں کہوں گی کہ اس شہر میں ایسے باہمت لوگ ہیں, ایسے عظمت والے لوگ ہیں, ایسی پیاری صورت والے لوگ ہیں جو غریبوں کی مدد بنا وجہ کرتے ہیں, جو بوڑھی عورت کا سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب اس کا نام نہیں بتایا تو جب اس نے آپ کی چادر مبارک پکڑ لی تو کریم رسول نے فرمایا تھا اماں وہ جو سارے راستے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی آئی ہے نا, میں وہی محمد الرسول اللہ. وہیں بیٹھ گئی قدموں میں, یا رسول اللہ لوگ سچ کہتے ہیں کہ جو پھر آپ کو دیکھ لے پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے. اب جو پہلے ہوا سو ہوا, اب تو آپ اسلام کی دولت عطا فرمائی دے. جب آپ مجھ تک آ ہی گئے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤں. بوڑھیا سے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں نئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اپنے جو پرسنل سیکٹری ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ, ان کو کہا کہ یار فجر کی نماز پڑھتے, کسی ایمرجنسی کام سے کہیں جانا ہے, کسی ضروری کام سے کہیں جانا ہے, دونوں تیار رہنا. فجر پڑھی, فوراً رسول اللہ نکلے. ابھی تھوڑا سا دن چڑھ ہی رہا تھا, ابھی تھوڑا سا دن چڑھ ہی رہا تھا اور تیزی سے اپنے سفر کی طرف رسول اللہ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک گلی کی نکڑ پر ایک بوڑھی اماں جی کھڑی ہوئی رو رہی ہیں, کھڑی رو رہی ہیں اماں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, سیدنا بلال کو کہا بلال اس بوڑھی عورت سے پوچھو کیوں روتی ہے, وجہ کیا ہے, اور روتی کیوں ہے, وجہ کیا ہے. سیدنا بلال جب ان کو پوچھنے کے لیے گئے, سیدنا ابو ہریرہ ساتھ میں تھے. یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے کہ فجر کے بعد ضروری کام ہے, اس کو نپٹانے کے لیے جانا ہے, کہیں دور جانا ہے, کسی سے خاص بات کرنی ہے, اب آپ اس کام سے رک گئے, اس بوڑھی عورت کے لیے آپ نے اپنا سفر ملتوی کر دیا, آپ نے بلال کو پوچھنے کے لیے بھیج دیا. کریم رسول نے فرمایا تھا ابو ہریرہ اس وقت اس عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں. اب بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیوں روتی ہے,
تو کہنے لگی میں تو تیل خریدنے آئی تھی، مٹی کا برتن تھا، کیونکہ بوڑھی ہوں، پیر کی ٹھوکر لگی، برتن گر گیا، تیل زمین پی گئی، میری مالکن یہودی ہے، میں جاؤں گی مجھے مارے گی، میرے پر تشدد کرے گی۔ تو سیدنا بلال نے رسول اللہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ معاملہ اس کا یہ ہے کہ اس کا تیل گر گیا، اور اگر یہ واپس جاتی ہے تو یہودی عورت اس کو مارے گی جس کی یہ نوکر ہے۔ کریم رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھاگ کے واپس جاؤ گھر پہ، برتن بھی لے کے آؤ، تیل بھی لے کے آؤ، برتن بھی لاؤ، تیل بھی لاؤ۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ سے کرتا چلوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو نہ کہتے کہ تیل واپس دے، اور زمین سے تیل واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا بھائی؟ محمد رسول اللہ چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل واپس لا، واپس دیتی کہ نہیں دیتی؟ بالکل دیتی۔ ایک بدو آیا، کبھی آپ احادیث کی کتابوں کو غور سے پڑھیں گے، ایک دیہاتی آیا تھا رسول اللہ کے پاس اور اس نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے قرآن ابھی پڑھنا نہیں آتا اور میں لوگوں کی دلیلوں کو تو نہیں مانتا، لیکن ہاں وہ سامنے جو درخت ہے، یہ درخت اگر آپ کو آ کر یہاں پر سلام کر دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اس درخت کو بلوائیے۔ کریم رسول نے کہا تھا اور فرمایا اب ہم اس درخت کو بلائیں، تو خود ہی جا کے اس کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑا، جڑوں سمیت نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آ کے اس نے رسول اللہ کو سلام پیش کیا، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، یہیں پر نہیں بس ہوئی، وہ درخت واپس گیا۔ کیوں؟ ہو سکتا تھا کہ 1450 سال کے بعد کوئی کہہ دیتا کہ تیز ہوا چلی ہوگی تو اکھڑ آیا۔ امام بخاری نے، نسائی نے، صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ واپس گیا اسی جگہ پر، اسی کھڈے میں، اور جہاں جہاں سے جون سی ٹہنی نکلی تھی مٹی میں وہیں پیوست ہو گئی تاکہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کا اعلان ہو سکے۔ تو فرمایا مٹی کا برتن لاؤ، تیل لاؤ، منگوایا تیل، برتن بھی آ گیا، دے دیا۔ اماں کو بولا اب خوش ہے؟ پھر رونے لگی نہیں جی میں تو جس کی نوکر ہوں وہ مجھے مارے گی، کہ لیٹ کیوں آئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد رسول اللہ اس کی مالکن کے گھر تک گئے، اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھتی رہ گئی بس۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور جو نام نہیں جانتے تھے وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ کو بھائی؟ اور رسول اللہ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کیا ام معبد کو پڑھا کبھی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل دیکھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا پہل اگر دیکھتا تھا تو بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ اے سونی صورت والے، اے پیاری صورت والے، اے چاند کی صورت والے۔ اس عورت نے دروازہ کھولا، اس کی نگاہ کائنات کے اس نبی کے اوپر جس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا جی؟ اللہ نے اپنا نائب بنایا اس نبی کے لیے جہاں شیخ سعدی نے آ کے قلم توڑا ہے۔ کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تمام انبیاء ایک طرف، تمام کائنات کے صحابہ، کتب، غوث، ابدال، ساری دنیا کے نیکوکار ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نالین مبارک اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی، وہ بھول ہی گئی کہ میں نے اپنی خادمہ کو تیل لینے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی۔ بلال نے اس عورت کو ٹوکا، فرمایا ہم تو تیری خادمہ کو لے کے آئے ہیں، اس کا تیل گر گیا تھا، تیل خرید دیا ہے،
لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں۔ رسول اللہ کو دیکھ کے ایسا اثر اس پہ ہوا، فرمایا میں کیسے ڈانٹ سکتی ہوں جس کی سفارش کے لیے اتنی پیاری صورت والے آئے ہوں، میں کیسے ڈانٹ سکتی ہوں۔ جب رسول اللہ وہاں سے واپس چلنے لگے، اس عورت کے ہوش ٹھکانے آئے، سیدنا بلال کو فوراً پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاتا جا یہ ہیں کون، ان کا نام کیا ہے؟ اور جب سیدنا بلال نے بتایا کہ تم نہیں جانتی جو ابھی چند ہفتے پہلے مدینے میں آئے ہیں، مکے سے ہجرت کی ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، بس وہیں قدموں میں بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ جب چوکڑ تک آ ہی گئے ہیں تو ایمان کی دولت عطا فرمائی دیجیے۔ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیرت والے نبی تھے۔ کون سے نبی؟ غیرت والے۔ کون سے نبی؟ غیرت والے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، بیت اللہ میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، فرمایا ذرا چابی دے، دروازہ کھول نہیں دیتا، میں 2 نفل نماز پڑھ لوں۔ تو آگے سے نعوذ باللہ انہوں نے نازیبہ بات کہی، فرمایا اگر کسی مکے کے چودھری کا بچہ بھی آ جائے اس کو تو چابی دے سکتا ہوں، آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ کریم رسول نے بڑا انقلابی بات کہی تھی اس دن، کیا فرمایا؟ عثمان بن طلحہ کے کندھے پر تھپکی دی، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا انداز۔ آج کل تو لوگ مانگنا اپنے آپ کو فن سمجھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے منت نہیں کی۔ لکھا ہے تمام محدثین نے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی کوئی چیز یا درہ نیچے گر جاتا تھا، لوگ دوڑتے تھے اٹھانے کے لیے، فرماتے تھے نہیں میں اپنی چیز خود اٹھاؤں گا۔ اور جس دن ہجرت کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے چکا ہوں، جس صحابہ نے دین کے لیے جو کچھ کیا سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ میں قیامت کے روز اسے اللہ کے حضور لے جاؤں گا کہ مولا کریم نے آپ ہی ابو بکر کا بدلہ دیجئے۔ اتنا پیار تھا ابو بکر سے کہ بچپن کے دوست ہیں، جوانی کے دوست ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، اسلام کے ابتدا کے دوست ہیں، غار کے دوست ہیں، اور اب روضہ رسول کے بھی دوست ہیں۔ اس کے باوجود جس رات کو ہجرت کرنی تھی سیدنا ابو بکر کے پاس جب پہنچے، فرمایا تیار ہو؟ یا رسول اللہ تیار ہوں، 2 گھوڑے تیار کیے جانے کے لیے۔ فرمایا ابو بکر بات تو تیری ٹھیک ہے، 2 گھوڑے پال کے تیار کیے ہیں، لیکن جس پر میں سواری کروں گا اس کی قیمت پہلے ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، ایک صحابی نے آ کے ہاتھ پھیلایا تھا، جبکہ مسجد نبوی وہ ہے جہاں لوگوں نے آ کے کپڑے مانگے رسول اللہ نے دیے، لوگوں نے آ کے سواری مانگی رسول اللہ نے اونٹ دیے، لوگوں نے کھانا مانگا فاقہ ہونے کے باوجود رسول اللہ نے ان کو کھانا کھلایا۔ مسجد نبوی وہ ہے جہاں لوگوں نے جب آ کے سوال کیا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، آج بھی اگر کوئی روضہ رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے سوال کر دے، ہاتھ پھیلا دے، آج بھی کوئی محمد رسول اللہ کی جالیوں پر جا کے اپنی بات رکھ دے تو اس چوکڑ سے آج تک واپس خالی آیا کوئی نہیں، کوئی واپس نہیں آیا اس چوکڑ سے خالی۔ ایک صحابی پہنچے، یا رسول اللہ بھوکا ہوں کچھ ہے نہیں۔ یہ واقعہ ان کو سنا رہا ہوں جو تھوڑی سی پریشانی میں تنگ آ کے سوچتے ہیں کہ شاید ہم چندہ کر لیں، شاید ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا کچھ تو ہوگا گھر پہ، کچھ تو ہوگا، کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ ہوگا، فرمایا یا رسول اللہ بس یہ ایک چادر ہے جو کندھے پر لے رکھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے وہ چادر لے لی. اب بدو صحابی کی چادر ہے, کوئی قیمتی تو ہوگی نہیں, اور غریب آدمی کی چادر ہے, کوئی زیادہ صاف ستھری تو ہوگی نہیں, اور ایک غریب آدمی کی چادر ہے, ظاہر سی بات ہے پھٹی بھی ہوگی. نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں اٹھائی, فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ چادر تو وہ بے قیمت ہے, ردی چادر ہے بالکل, لیکن کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں کم ہے. ایک اور صحابی اٹھے, فرمایا یا رسول اللہ 2 دینار دیتا ہوں. فرمایا یہ ٹھیک ہے. 2 دینار میں چادر دے دی, 2 دینار لے لیے. اس کو کہا کہ 1 دینار سے کلاڑی خرید کے لیا, 1 دینار کا کھانا خرید لے جا کے. کلاڑی خرید کے لے آیا. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کے اندر دستی لگائی اور اپنے صحابی کو کہا, فرمایا اب جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ اور لا کے منڈی میں بیچ, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا, خود بھی کھا دوسروں کو بھی. یہ محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو درس دیا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ NGOs ہمارے پاس ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ یتیموں کے ادارے ہم چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں رسول اللہ سکھا گئے تھے. کیا سکھا گئے تھے؟ کہ ہم خود بھی کھائیں گے اور غریبوں کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتے جائیں گے. تو ایک بندہ تھا نا, کوئی زیادہ سمجھدار تھا, وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا ایک لومڑی بیٹھی ہوئی ہے, اپاہج ہے. تو اس نے جب لومڑی کو دیکھا کہ اپاہج ہے تو وہیں بیٹھ گیا کہ یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی. تو جب بیٹھا رہا کافی دیر, تو شام کو ایک شیر آیا, اس نے شکار اس کے پنجوں میں دبا ہوا تھا, اس نے خود بھی کھایا, باقی کا شکار لومڑی کے آگے پھینک کے چلا. اب اس کو یقین ہو گیا. کیا یقین ہو گیا؟ کہ کچھ کرو نہ کرو اللہ نے کھانا, اللہ تعالیٰ نے کھانا دینا ہی دینا ہے. کئی لوگ جمعے میں پابندی سے آ جاتے ہیں نا تقریر سننے پہلے ہی. تو امام صاحب تقریر کر رہے تھے ایک دن جمعے کو, تو وہ کہہ رہے تھے بھئی اللہ نے وعدہ کر رکھا رزق کا, اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا. اب وہ اس نے آدھی ادھیری تقریر سنی. اب آدھے مولوی تو آج کل ہمارے یہاں بہت ہی ہو رہے, ہاں جی 2 منٹ میں ہی فتویٰ دے دیں, تیری مونچھیں بڑی ہو رہی, مکروہ ہے, تیرا پجامہ نیچے ہو رہا, بس تو جہنم میں جائے گا. ہاں آدھے ادھورے مولوی تو بہت ہیں ہمارے ہاں. سڑک پہ کوئی ملا جی کا اگر پجامہ نیچے ہو تو 400 فتوے لگ جائیں چلتے چلتے, تو بہت ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی آدھا ادھورا کوئی تھا, تو پورا بیان نہیں سنا حضرت کا, پیچھے بیٹھا ہو تو بس اتنا سن لیا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا. اب جیسے ہی شام کو گیا گھر, تھا بھی کم عمر کا ہی, اماں نے کہا بیٹا روٹی کھا لے. کہتا جی میں تو آج مولوی صاحب سے, مفتی صاحب سے سنایا وہاں مدرسے میں کہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کر رکھا, میں نہیں روٹی کھانے کا, اللہ کھلائے گا تو کھاؤں, اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو کھلاؤ. ماں نے بڑی منت کی, نہیں مانا. صبح منت کی, نہیں مانا, اڑ کے جنگل چلا گیا کھیت میں. تو ماں ہی ہوتی ہے. ماں نے 10-15 پراٹھے بنائے, اچھا سا قورمہ بنایا, پھر چلی گئی کہ بچہ کل سے بھوکا ہے. بہت منت کی, مان جا, نہیں ماننا. تو وہیں پہ سامان کھانے کا رکھ کے ماں آ گئی. تو اتنی دیر میں جنگل میں سے ڈاکو گزرے, انہوں نے دیکھا کھانے کی خوشبو آ رہی, رک گئے. اب یہ سو رہا تھا, اب یہ تو اس چکر میں سو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود آ کے کھلائے تو کھاؤں. تو وہ ڈاکوؤں نے دیکھا کھانا پڑا ہے اور بندہ بھی سو رہا ہے. تو ان کے سردار نے کہا بھی ہو سکتا ہے زہر ملا رکھا ہو, کسی نے اسکیم لگا رکھی ہو پولیس والوں نے پکڑنے کی, تو پہلے اسے اٹھاؤ. اسے اٹھایا, پوچھا کھانا کس کا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. کہتا تیرے پاس رکھا ہے تجھے نہیں پتا؟ کھیت کس کے ہیں؟ کہتا جی میرا ہی جنگل ہے. کھانا؟ کہتا جی پتہ نہیں. کہتا اچھا چل کھا. کہتا جی میں تو نہیں کھاتا. میں نہیں کھاتا. اب وہ ڈاکوؤں کا جو چودھری تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اس میں ضرور زہر ملا رکھا. اس نے باقی ڈاکوؤں کہا کہ اس کو الٹا لٹکاؤ, خوب مارو. اچھی طرح مارا, پھر کہا کھا. اچھا بڑی مشکل سے اس نے ایک پراٹھا اور سالن جب کھا لیا, انہوں نے اس کو دیکھا بھی کچھ بھی نہیں ہوا, پھر سارا کھانا کھایا اور وہ چلے گئے. اب جب دوسرا جمعہ آیا, یہ پھر پہنچ گیا تقریر سننے.
ابھی مولوی صاحب نے کہا کہ جی میں پچھلے جمعے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے رزق کا. ابھی انہوں نے اتنی بات کہی ہے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا بیچ میں, کہتا جی مولوی صاحب ایک بات کہوں. کہتا ہاں. کہتا مسئلہ پورا بتایا کرو, ساتھ میں یہ بھی کہو کہ اگر نہیں کھاوے گا تو کوٹ کوٹ کے کھلاؤں گے تجھے. تو وہ لومڑی کو جب دیکھا اس بیوقوف نے, گھر آ گیا, کہنے لگا جی اللہ نے کھانے کا وعدہ کر رکھا ہے, وہ اپائج لومڑی کو جنگل میں کھانا مل رہا ہے, میں نے کام نہیں کرنا. تو اتنی دیر میں وہاں سے ایک بزرگ گزرے, اللہ والے گزرے, جیسے آپ کے پڑوس میں ہیں حضرت مولانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, وہاں سے کوئی اللہ کا ولی کامل گزرا. اب جب وہ گزرا تو لوگوں نے بتایا حضرت یہ بندہ اڑ گیا ہے. تم لوگوں کی گفتگو کب ختم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ اڑ گیا ہے. تو حضرت نے اس کو تاریخی بات سمجھائی, فرمایا جب تو اس لومڑی کو دیکھ آیا, اس شیر کو بھی دیکھ لیا, تو تیرے لیے اللہ کا پیغام یہ تھا کہ بچے لومڑی نہیں بننی, شیر بننا ہے, خود بھی کھانا ہے, جو محتاج ہیں ان کو بھی کھانا کھلانا ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھیا کو دے دیا سب کچھ, اب مدینہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کرنی تھی, عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور پھر مدینہ چلے گئے. جب مدینہ پہنچے ہیں, اسلام دوسروں تک پہنچنے لگا, لوگ ایمان میں آنے لگے, تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی, نبی علیہ السلام نے خطبہ دینا بند کیا, اترے, اس اماں جی کو سلام کیا, انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, پوچھا پترا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئی, فرمایا اماں جی میں ٹھیک ہوں, اور پھر اپنی رحمت والی چادر اپنی مسند پہ بچھائی, اماں جی کو وہاں بٹھایا. لوگ بڑے حیران ہیں, اماں کے کپڑے بھی کوئی قیمتی نہیں, اماں کا لب و لہجہ, اماں کی شکل صورت بھی ایسے نہیں لگتا کہ کسی شاہی خاندان کی ہو. یہ اماں کون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے اپنی چادر بچھائی؟ یہ اماں کون ہے جس کے لیے رسول اللہ صحابہ کو بلا رہے ہیں؟ یہ اماں کون ہے جس کے لیے ناشتہ لگ رہا ہے؟ یہ کون اماں ہے جس کے لیے رسول اللہ اتنی خدمت کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اے بلال, اے ابو ہریرہ, اے ابو بکر, اے عمر, اے عثمان, اے مولا علی, یہ مولا علی, یہ جو اماں ہے نا یہ دائی حلیمہ ہے, اس نے مجھے دودھ پلا رکھا ہے. رسول اللہ اپنی ماں کا احترام اس طرح کیا کرتے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو ایک شہزادی کو صحابہ اکرام نے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ لیے. کہیں پہ لڑائی ہو گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ, اس کو مدینہ لے کے آئے. جب مسجد نبوی کے کیمپس میں داخل ہونے لگے, نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا. اب وہ شہزادی کون ہے جی؟ وہ شہزادی کوئی معمولی شہزادی نہیں ہے, وہ شہزادی حاتم طائی کی بیٹی ہے. حاتم طائی کا نام سن رکھا ہے نہیں؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے, آج بھی کوئی غریبوں کی زیادہ مدد کرے تو ہم کہتے ہیں یہ حاتم طائی بن گیا, اللہ کا اتنا بڑا ولی تھا. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاتم سے راضی تھے, اتنا غریبوں کو کھلاتا تھا, اتنی غریبوں کی مدد کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا. مدینہ منورہ کے پاس ہی ایک ریاست تھی جس کا وہ بادشاہ تھا, تو اس کی بیٹی جو تھی وہ لڑ پڑی صحابہ اکرام سے اپنے لشکر کے ساتھ. صحابیات نے اسے پکڑ لیا, ہاتھ باندھ دیے. جب مسجد نبوی میں لانے لگے, وہ شہزادی خود کہتی ہے, کہنے لگی کہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤں گی, یہ جن کو مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں, جن کی مدینے میں ریاست بن گئی, تو میں کیونکہ حاتم کی بیٹی ہوں تو میں ایسی بات کہوں گی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, کہ ایسی بات کہوں گی کہ اس کا جواب نہیں آئے گا آگے سے. راستے میں سوچتی آ رہی ہے کہ ایسی بات کہنی ہے جا کے. اور جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی, پیارے نبی کہیے صلی اللہ
علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا حاتم کی بیٹی آ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے، دور سے دیکھا کہ ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر، وہ کون سی چادر بھائی؟ اپنی رحمت والی چادر، کون سی چادر؟ رحمت والی چادر، کون سی چادر؟ رحمت والی، ابھی بھی نہیں پتا تمہیں کون سی چادر، پہلے چادر کی بات سمجھ لو۔ معراج پہ جانا ہے، رسول اللہ نے کہاں جانا ہے؟ معراج پہ، مکے میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اتنی دیر میں جبریل آ گئے، پروٹوکول لگ گیا، مکے سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے عرش معلی تک۔ پڑھا ہے کبھی معراج کی رات کو؟ جبریل اکیلے نہیں آئے، فرشتوں کی قطاریں لگائی گئیں مکے سے لے کر بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے لے کے عرش معلی تک۔ اور جن کو لینے آئے ہیں، جن کو لینے آئے ہیں اللہ سے ملوانے کے لیے، جب ان کو لینے آئے وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جبریل نے اللہ سے کہا، کس سے کہا؟ اللہ سے، کہ آپ کا محبوب آرام کرتا ہے، آواز دے کے اٹھا لیں، آواز دے کے اٹھائیں۔ ہم لوگ اگر کبھی کسی کو اٹھانا ہو تو بڑے ہمیں سکھاتے ہیں کہ زور سے آواز نہ دینا تاکہ پریشانی نہ ہو جائے۔ جبریل نے کہا یا اللہ آواز دے لیں، اللہ نے فرمایا اچھا اتنے بڑے ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ کو آواز دو؟ آواز نہیں دینی، آواز نہیں دینی۔ اللہ جی کیا کریں؟ دبائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو۔ وہ فرمایا جبریل نہیں، میرے پیغمبر کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، رسول اللہ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا گھوم جا، کس طرف؟ پیروں کی طرف، اور جبریل انسانی شکل میں آتے تھے۔ فرمایا اب اپنے کو دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک دے، دونوں گھٹنے جبریل علیہ السلام نے زمین پر ٹیکے۔ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگا تاکہ رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے۔ جس چادر کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، آپ میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ہمارے ملک میں یہ بیماری پچھلے کئی سالوں میں بڑی پھیلی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جیسے ہی ہیں، کچھ کہنے لگے نوری ہیں، کچھ کہنے لگے ناری ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی مولوی نے رسول اللہ کی شان کے اوپر بحث نہیں کی۔ تختی پہ لکھ کے لے جاؤ دل کی یہ بات، یہ میں مسئلہ نہیں سنا رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں۔ دل کی تختی پر لکھ لیجئے، مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہوں۔ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی صوبے کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، کوئی ملک کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، کوئی 4-5 ریاستوں کا، کوئی امریکہ کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، لیکن ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے باہر جا کے اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کیا دیا؟ ان کی کیا مقام ہے؟ ان کا کیا احترام ہے؟ ان کو اللہ نے کون سے راز دیے؟ اللہ نے ان کو کیسا بنایا؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہماری اوقات سے بولیے، ہماری اوقات سے وہ لوگ تختی پر لکھ لو جو نعوذ باللہ رسول اللہ کی ذات کو لے کے بحث کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نوری تھے، کوئی کہتا ہے نوری نہیں تھے، کوئی کہتا ہے علم غیب تھا، کوئی کہتا ہے علم غیب نہیں تھا۔ دل کی تختی پر لکھ لو جو بدبخت رسول اللہ کی ذات کو لے کر بحث کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اتنی حیثیت ہو گئی،
جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا وہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کیا ہے کیا نہیں۔ رسول اللہ نے روزہ رکھا، سحری کی، افطار کا وقت ہوا، روزہ نہیں کھولا۔ امی عائشہ نے پوچھا روزہ کھولنا ہے؟ نہیں کھولنا۔ سحری کا وقت آیا، فرمایا کچھ کھانا ہے؟ نہیں کھانا۔ دوسری افطاری آئی، یا رسول اللہ روزہ کھولنا ہے؟ نہیں کھولنا۔ تیسری سحری آئی، یا رسول اللہ کچھ کھانا ہے؟ نہیں کھانا۔ تیسری افطاری آئی، رسول اللہ نے روزہ کھولا، 3 دن کا روزہ رکھا۔ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ کون بدبخت کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات؟ رسول اللہ نے خود فرمایا میں تم میں سے ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں۔ اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں لوگ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، اخبار کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا کے جتنے بھی اسلام کے علاوہ ملک ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی مرکزیت کعبے سے نہیں ہے، ان کی مرکزیت قرآن سے نہیں ہے، ان کی مرکزیت مسجد سے نہیں ہے۔ پوری کائنات کے مسلمانوں کا اگر کسی ذات پر اتفاق ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ کی جو شان ہے، اب وہ چادر اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چادر اتار کے ایک صحابی کو دی، فرمایا بھاگ کے جا، وہ بیٹی آ رہی ہے نا اس کے کندھوں پہ ڈالو، اس کے سر پر ڈالو۔ اس صحابی نے عجیب بات کہی آگے سے، یا رسول اللہ آپ اپنی چادر اپنے پاس رکھیں، وہ بیٹی تو دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا خبردار آج تو یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہنا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ کسی پرائے کی ہو یا اپنی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہے۔ حاتم کی بیٹی کے سر پر جب چادر رکھی نا، جب چادر رکھی حاتم تائی کی بیٹی کے اوپر، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ ارے وہ تو سارے راستے کہہ رہی تھی میں یہ سوال کروں گی، میں وہ سوال کروں گی، نعوذ باللہ میرے پاس یہ باتیں، میں حاتم کی بیٹی ہوں۔ رونے لگی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، بڑی تاریخی بات اس بٹیا نے کہی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم کو لوگوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ آپ ریاست بنانے آئے ہیں، ہمیں یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ نے مدینہ المنورہ میں اپنی حکومت بنا لی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو جو ابھی آپ کو ایک لمحے میں دیکھا ہے، اب میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ زمینوں کے بادشاہ نہیں، آپ تو کائنات کے دلوں کے بادشاہ بن کے تشریف لائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب بیٹی گھر پہ آتی کیا کیا؟ جب بیٹی آئی ہاتھ کھلوائے پہلے، جب بیٹی آئی سر کو ڈھکا، بیٹی آئی تو سواریاں منگائیں، بیٹی آئی تو ساز و سامان منگوایا، بیٹی آئی تو کپڑے منگوائے، بیٹی آئی تو کھانے پینے کا سامان منگوایا، بیٹی آئی تو رہائش کا انتظام کیا، اور پوچھا پترا اور کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے تو؟ تیرے باپ سے اللہ راضی تھے، بتا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ جتنے میرے ساتھ آئے تھے سب کو رہا کر دیجئے۔ فرمایا سب کو رہا کر دیا۔ یا رسول اللہ جتنے میرے ساتھ آئے تھے سب کو سواریاں دے دیجئے۔ فرمایا سب کو سواریاں دے دی۔ بیٹی نے جتنی فرمائشیں کی میرے کریم رسول نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری فرمائشیں پوری کر دی۔ اب جب بیٹی کی فرمائشیں پوری ہو گئی، بٹیا وہاں سے گئی، اپنے گاؤں پہنچی، اپنے محل میں پہنچی تو وہاں کا شہزادہ بھاگتا پھرتا ہے، اس کا نام عدی ہے۔ بہن نے جا کے کہا عدی بھائی آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ بھائی میں ان سے مل کے آئی ہوں، وہ زمینوں کے بادشاہ نہیں، وہ تو دلوں کے بادشاہ ہیں، بھائی آپ ان سے جا کے ملو، آپ ان سے دور نہ جاؤ۔ تو عدی نے بھی عجیب بات کہی، وہ بھی حاتم تائی کا بیٹا تھا نا جی، بڑے آدمی کا بیٹا، سخی کا بیٹا، کسی عالم فاضل کا بیٹا، بات تو کوئی ڈھنگ کی کرے گا۔ تو عدی نے کیا کہا؟ عدی نے کہا کہ بہنا میں نے سنا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی مسجد میں ملتے ہیں،
میں تو ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو ان کی کوٹھی پہ جاؤں گا، ان کا گھر دیکھوں گا، گھریلو معاملات کیسے ہیں، اگر گھر دیکھوں گا پھر فیصلہ کروں گا کہ میں نے ان کی اتباع کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو عدی جو ہیں کئی دن بعد پہنچے۔ اب عدی جب پہنچے تب بھی ایک حیرت کی بات ہوئی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے، عدی بن حاتم طائی اندر آئے، ابھی سلام بھی نہیں کیا، رسول اللہ نے دور سے دیکھا اور فرمایا آجا بھائی، عدی تیرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ عدی فرماتے میرا تو دل دھچک گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام جانتے ہیں، یہ تو بنا پہچانتے ہی مجھے انہوں نے شناخت کر لی، میں گھبرا گیا، میں بیٹھ جا بھائی۔ ابھی جب بیٹھے ہی تھے، چند صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم طائی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی تیرے ساتھ تو گھر چل کے بات ہوگی، یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں مجھے دوسرا جھٹکا لگا، محمد رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کی طرف چل پڑے۔ سنو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چل پڑے تو ابھی چلے ہی ہیں، چند قدم بھی نہیں چلے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ رک جائیے، یا رسول اللہ رک جائیے۔ محمد رسول اللہ رک گئے، ترپتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس عورت نے نبی علیہ السلام کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھاؤں میں کھڑا کیا دیوار کی اور پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے عجیب سی فرمائش رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہاں نہیں، چند قدم آگے چلیں، علیحدہ ہو کے میری بات الگ سے سن لیجیے، الگ سے میری بات سنیں۔ اب جب الگ گئے تو ریت پر بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام کو بھی بٹھا لیا۔ کون ہے جی وہ عورت؟ پگلی ہے، سدھری ہے، جن کے دماغ چل جاتے ہیں نا بچوں کے۔ آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ہوگا نہیں، کوئی ہوتا ہے کسی نہ کسی گاؤں میں، کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد۔ اچھا کبھی یہ سوچا ہے یہ سدھرے پیدا کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ باقی آپ سب تو ہم ہٹے کٹے پیدا ہوئے، یہ ان کا دماغ کیوں چل گیا بھائی؟ کیوں؟ بچپن سے ہی یہ ایسے نہیں۔ جب بہو بیاہ کے گھر میں آتی ہے نا تو پھر اس کا رگڑا پھرنا شروع کرتے ہیں سارے گھر والے۔ جب وہ حمل میں ہوتا ہے نا بچہ، میاں لڑتا ہے، ساس لڑتی ہے، سسر ہکڑی دکھاتا ہے۔ جن خاندانوں میں حمل میں عورت کے ساتھ بدتمیزی ہوگی اس کے پیٹ سے اپاہج اور سدھرے بچے پیدا ہوں گے۔ ان بچوں کا قصور نہیں، ان بدبختوں کا قصور ہے۔ تو سدھری عورت آئی، یا رسول اللہ میری بات سنیں۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اب جو سدھرے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ادھر ادھر کی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں بھائی، وہ باتیں کرتی رہی، پھر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ حکم جاری کریں کہ مجھے میرے پیچھے نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا، فوراً صحابہ کو کہا بچوں کو آج سے کہہ دو اس عورت کو تنگ نہ کریں۔ اور جب کافی دیر ہو گئی، عدی بن حاتم طائی حیران ہے، عدی بن حاتم طائی حیران ہے کہ یہ تو بادشاہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے بادشاہوں نے تو گزرنا ہو تو لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اگر کسی امیر آدمی نے کہیں آنا ہو تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے یار، یہ تو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور اس پگلی عورت کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیے۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو آ جانا، میں ہر وقت تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے پاس کوئی کام کروانے آ جائے نا، کسی لیڈر کے پاس، مولوی کے پاس، وہ بچہ اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں زیادہ لمبی کہانی نہ سنا، آپ بتا تیرا کرنا کیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے، پوری بات کملی عورت کی سنی، ستری کی سنی،
اور جب وہ چلی گئی چند صحابہ آئے تھے، انہوں نے ادب سے کہا یا رسول اللہ یہ عورت جو آئی تھی نا آپ کے پاس، یہ کملی ہے، یہ صدری ہے، کریم رسول نے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے یہ صدری ہے، مجھے بھی پتہ ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون سنے گا۔ عدی بن حاتم کو لے کے گھر پہنچے نبی علیہ السلام، جب گھر پہنچ گئے کھجوریں پیش کی، دودھ پیا، حیران ہے کہ چھوٹا سا ایک گھر ہے، کھجور کی چھت ہے، کھجور کا بستر ہے، عدی بن حاتم طائی کے تمام وہم دور۔ اب سنو نبی علیہ السلام نے کیا کہا جب مہمان نوازی پوری ہو گئی تو فرمایا ٹھیک ہے عدی اب وقت پورا ہو گیا آپ جا سکتے ہیں۔ عدی نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا تھا، عدی رونے لگے تھے، پھر عدی نے کہا تھا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے ہی تھا، آیا تو جانے کے لیے ہی تھا، لیکن اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسی نبھائی کہ تا زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دی۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 10 سال مدینے میں رہتے رہے، دین پہنچتا رہا، تو آخر ایک وقت آیا کہ جس دن مکہ فتح ہونا تھا۔ کیا فتح ہونا تھا جی؟ مکہ فتح ہونا تھا۔ آپ لوگوں کو میری بات ویسے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ آ رہی ہے نہیں؟ کیونکہ زیادہ تر تو بھائی آج کل فتوے چلے ہیں نا، تو ہمارے پاس تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ فتوے بھی ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات، ایسی بات نہیں، لیکن سب سے ضروری اللہ اور اس کے نبی کا ذکر۔ جب اس کو کریں گے تو اس میں سارے مسئلے سمجھ آ جائیں گے۔ رسول اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ بوڑھوں کی مدد کرنی ہے، رسول اللہ نے سمجھایا غلاموں کی مدد کرنی ہے، رسول اللہ نے سمجھایا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، رسول اللہ نے سمجھایا بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، رسول اللہ نے سمجھا دیا کہ بیٹیوں کی عزت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے، اور رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ مکہ فتح ہونے کا دن آ گیا، 10,000 کا لشکر بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے مدینہ سے، اور یہ ایسی فتح ہے کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی۔ مکے والوں نے پہلے ہی سلنڈر کر دیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب مان گئے۔ اب ایک بات بتاؤ، جو آدمی طاقت میں نہیں ہوتا تو جب کبھی طاقت میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے بھائی؟ زیادہ تر لوگ جو طاقتور ہوتے ہیں اگر ان کی طاقت چلی جائے تو جب دوبارہ طاقت آتی ہے تو وہ اپنے دشمنوں کا رگڑا پھیرتے ہیں، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام نے روایت قائم کی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ جب پاور میں آ جاؤ تو کیا کرنا ہے جی؟ رحم۔ کیا کرنا ہے جی؟ رحم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام پہنچے بیت اللہ شریف میں پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت اللہ میں سارے صحابہ جمع ہو گئے تو فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو جس کے پاس چابی ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو 10 سال سے ہی پریشان تھا، ابو جہل کہتا تھا کہ مٹا دیں گے، ابو لہب کہتا تھا مٹا دیں گے، عتبہ کہتا تھا مٹا دیں گے، عبداللہ بن جدان کہتا تھا مٹا دیں گے، امیہ کہتا تھا مٹا دیں گے۔ کہتا جب یہ سب میٹنگ کرتے تھے نا تو ایک اکیلا میں ہوتا تھا جو بار بار میرے دل میں آتا تھا کہ اے عثمان بن طلحہ، تیرے کندھے پہ رسول اللہ نے ہاتھ مار کے کہا تھا کہ یہ چابی تجھ سے ہم نے لے لینی ہے۔ رسول اللہ نے کہا چابی لاؤ، کانپتے ہوئے آئے، چابی دی۔ سوچ رہے ہیں کہ پھانسی ہوگی، سوچ رہے ہیں کہ گردن اترے گی، سوچ رہے ہیں کہ سزا دی جائے گی، لیکن یہاں چابی لینے کے بعد تانا بھی نہیں مارا، تانا بھی نہیں مارا۔ بیت اللہ کی صفائی ہوئی، جب بیت اللہ کو دوبارہ تالا لگایا تو عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے، فرمایا ادھر آؤ۔ جب قریب آئے فرمایا چابی رکھ لے، قیامت تک تیری اولاد میں
باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی، محمد رسول اللہ کا دین میری طرف آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب بیت اللہ کی صفائی ہو گئی تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کس کا ٹائم ہو گیا جی؟ نماز کا ٹائم۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، عثمان ذی النورین، مولا علی کرم اللہ وجہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے، مکے کے گورنر ہیں، اسی دن مسلمان ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، سارے شہزادے، بڑے بڑے صحابی کھڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کیا فرمایا پتہ ہے بھائی؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کچھ پتہ ہے؟ سچی ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا؟ اچھا ایک بات تمہیں پتہ ہوگی، مجھے بھی سہارنپور آ کے پتہ لگی تھی، یہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر جائے گا تو جنت میں جائیں گے، اگر نیچے ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اور پتہ ہے نہیں؟ اور بولو تو صحیح، اگر پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو بولتے ہیں جنو۔ میں جب مزار علوم میں حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد جی ہیں، تو جب میں پڑھنے کے لیے گیا پہلے دن تو وہاں باہر کھمران پل کے پاس گھوم رہا تھا تو دو چار مل گئے جو ملا جی کوئی چھیڑتے رہے سارا دن، جن کا کام یہی ہے۔ تو ایک نے مجھے کہا کہ وہ ملا تیرا پاجامہ نیچے کو رہا، جہنم میں جاؤ گا تو۔ اب میں بھی ڈر گیا، میں کہا بھائی، تو پھٹافٹ پاجامہ اونچا کر لیا۔ تو میرے والد صاحب جو تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد حضرت مولانا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ابا حضرت مولانا شاہ محمد زکریہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ابا حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد امام العارفین حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا حکیم عبد الوارث صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد حضرت مولانا عبداللہ ولی صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے اپنے ابا کو پوچھا بھی ہم تو مولویوں کا خاندان ہے اور آپ تو مجھ سے جھوٹی بولتے رہے گا، کیا بات ہو گئی؟ میں کہا تم تو یوں بتاؤ تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ سہارنپور والوں نے بتایا کہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے، کہ اگر تو یہ اونچا ہوگا جی مولانا، اگر اونچا ہوگا پاجامہ تو جنت میں، اور نیچا ہوا تو جہنم میں۔ اما تم تو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہاں گھٹنوں میں ٹخنوں میں پھنس رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو پتا نہیں نا رسول اللہ نے بیت اللہ کے صحن میں کیا کہا، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو پڑھا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا رکھو، اور رکھنا ہے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے تھے، یا رسول اللہ میرا پاجامہ بار بار ڈھلک جاتا ہے۔ کچھ ہیلدی لوگ ہوتے ہیں نا، بار بار پاجامہ پینٹ ڈھلک جاتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ جس کا کپڑا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یا رسول اللہ میرا پاجامہ بسا اوقات کھسک جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے، تیرے لیے تھوڑی کہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہو گے کہ ہمارے والے مولویوں نے تو یہ مسئلہ بتایا نا، کتنی تنخواہ دو مولوی کو؟ اتنی زیادہ ہے، 8,000 دو، 6,000، 8,000، 10,000۔ تھوڑا سا پانی لے لیو گھر جا کے چلو میں، اسی میں ڈوبنے کی کوشش کریو، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، مجھے مولویوں نے نہیں کہا۔ یہ جو بات آپ کو میں اب بتا رہا ہوں یہ قرآن حدیث پاک میں ہے،
لیکن آپ نے اپنے امام کو اس کے روزگار میں اس کے بیوی بچوں کے 2 وقت کے کھانے کے لیے اتنا محتاج بنایا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہیں حدیث سنا دیں یا اپنی اولاد پڑھا دیں. غیرت نہیں ان کو. پنجاب وقف بورڈ میرے پاس تھا تو جب میرے چارج ملا تو میں نے مولویوں کی فائل منگائی تو پتہ لگا تنخواہ 7500 ہے, میں 25,000 کر دو. تو جو دنیا دار ممبر تھے نا 4-5 وہ آ کے میرے سے بحثنے لگے کہ عثمان بھائی یہ تو آپ بہت زیادہ کر رہے. تو میں نے ان میں ایک دوست ہیں میرے, وہ نواب ہیں, تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جوتے بہت خوبصورت پہنے تھے. میں کہا یار تنخواہ چھوڑو بعد میں بڑھا دیں گے. جوتے بڑے اچھے پہنے تو مجھے کہنے لگے ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں 25,000 کے آئے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہی تو معاملہ ہے, اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے, اماموں کی نہیں ہے. اماموں کی ضرورت تھوڑی ہے نا, کیونکہ یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد چلانی کیسے ہے. یہ تو سرکار کو کوس سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ اللہ کے بندے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر تمہارے لیے نہیں کہا یا رسول اللہ, مطلب فرمایا یہ پاجامہ اس لیے اونچا کروایا ہے. کس لیے اونچا کروایا بھائی؟ ہاں اچھا اتنا تو پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہونا چاہیے, اتنا تو پتا ہے نا. اب آپ دیکھ لو ان کو اتنا پتا ہے, آپ بھی وہی ہو سارے, ان کو اتنا پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہونا چاہیے, یہ نہیں پتا کہ کیوں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہم اسلام سے دور ہیں. ہم تو دوسروں کو کوس رہے, ہمیں تو خود اسلام کا نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ پاجامہ اس لیے اونچا کروایا ہے کہ جو بھی لوگ چلتے ہیں کپڑا نیچا کر کے تو ان میں اکڑ آ جاتی ہے, غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے, ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, بیویوں کا احترام نہیں کرتے, سڑک پر ایسے چلتے ہیں کہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے. کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ گردن میں تھوڑی عاجزی آ جائے. اب سنو اصلی مسئلہ. ملا جی بہت شوق ہے فتوے سننے کا, اب سنو اصلی فتویٰ. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہو, اس نے داڑھی رکھ رکھی ہو, بہترین کپڑے پہن رکھے ہو, پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو, اور پھر وہ چلتا بھی شریعت کے مطابق ہو, لیکن وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو, اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہو, اپنی بیوی پہ تھپڑ مارتا ہو, اپنے بچوں کو گالی دیتا ہو, اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہو, راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو, غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو, اب یہ بدبخت پاجامہ ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا. روح مر گئی, بات ختم ہو گئی. روح مر گئی, بات ختم ہو گئی. ہم نے اسلام کی روح کو نچوڑ کے مارا ہے. ہم لوگوں نے خود الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. خود ہم نے اسلام کے ساتھ گورکھ دھندا بنا رکھا ہے اور الزام دوسروں پر لگانا چاہتے ہیں. سیدنا بلال کو بلایا, فرمایا بلال یہاں آؤ, مکہ فتح ہو گیا. لوگ حیران ہیں بلال کو کیوں بلایا؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا. کس پر چڑھ جاؤ جی؟ بیت اللہ کی چھت پر. یا رسول اللہ کیا کریں گے بیت اللہ کی چھت پہ؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا. اور بلال کون ہے؟ بلال حبشی, بلال کالا, بلال غلام, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے, بلال کے ہونٹے موٹے موٹے ہونٹ ہیں. اور بلال نے تو جب مکے میں سجدہ کیا پہلی بار تو ابو جہل زندہ تھا, اس نے اتنا مارا کہ بلال بے ہوش ہو گئے. بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کی منڈیر پہ چڑھ رہا تھا غلاف کو پکڑ کے تو میں رونے لگا, اور میرے دل نے کہا بلال تجھے تو دنیا والوں نے کالا سمجھ کے اس گھر سے باہر نکال دیا تھا, آج ایسا کیا کمال ہو گیا کہ تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے؟ آج ایسا کیا کمال ہو گیا؟ تھے تو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ نا, صحابہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے نا. فرمایا میں نے چڑھتے چڑھتے میرے دل نے کہا, پھر میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے ہیں نا ان سے محبت کا نتیجہ ہے کہ تو آج بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ گیا ہے. اب بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے. آپ نے حج کیا بھائی سب نے؟ اور سب نے حج کیا ہے کہ نہیں بھائی؟
بولتے نہیں یار. مولانا کھانا نہیں کھلاتے ہیں؟ کھلاؤ گے؟ کھا کے آئیں. پھر بھی نہیں بول رہے تو یار. ارے بیت اللہ میں حج کیا سب نے؟ نہیں. عمرہ کیا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے روزے کی زیارت عطا فرمائے. اب سنو بلال نے کیا کیا. دل تھام کے یہ واقعہ سن لو. دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اس کو. جو بیت اللہ ہے، جو کالے رنگ کا کمرہ ہے جس پر گلاب چڑھایا ہوا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھا تو اس سے پہلے تو کبھی کوئی بیت اللہ کی چھت پر چڑھا ہی نہیں اذان دینے کے لیے، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. کیا کہتے ہیں جی؟ اب اس مسجد میں جب نماز ہوتی ہے تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف. کدھر منہ کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے، بیت اللہ کی دیواروں کو. تو بلال کہاں چڑھ گئے؟ اور بلال کہاں چڑھ گئے جی؟ کہاں چڑھ گئے؟ صبح گوشت، دوپہر گوشت، شامی گوشت. دماغ ہی موٹا ہو گیا گوشت کھا کھا کے. ہاں میں ابھی کہیں گیا وہاں جلسے میں، دے گوشت. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا کبھی مولویوں سے پوچھا کہ کھانا کھانا کون سا سنت ہے؟ نہیں پوچھا. کس کتاب میں لکھا ہے کہ صبح دوپہر شام گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کھایا کہ ہمارا نام گوشت سے جوڑ دیا آپ نے. یہ جو آج پوری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں ملٹس کھاؤ، ملٹس موٹا اناج، سب سے پہلے کس نے کہا؟ کس نے کہا موٹا اناج کھاؤ؟ محمد الرسول اللہ نے. پوری دنیا کہتی ہے کہ واکنگ کرنے پہ جاؤ، اور روز اپنے گھر سے اپنی مسجد سے احد پہاڑ تک کون جاتا ہے؟ ارے کون جاتا ہے روزانہ سیر کرنے؟ محمد الرسول اللہ جاتے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے جم جوائن کرو، اور سب سے پہلے گھوڑ سواری کی، کشتی کی ترتیب کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ نے. تو ہم نے تو دین کو گوشت کی پتیلے کے اندر رکھ دیا. جن مسجدوں کے باہر کتابوں کی دکانیں تھیں وہاں بریانی کے دیگچے رکھے ہوئے. ہم نے خود علم کو ٹھوکر مار کے پیٹ کے اوپر آ گئے. اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. ہمیں کیا پتا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کیا کیا. سنو، بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے اور ان کے دل نے ان سے پوچھا تھا کہ بلال جب میں مدینے میں تھا تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. بلال جب ہم مکے کے اندر تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بلال تجھے تو پیارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا. اب کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر؟ کعبہ کہاں چلا گیا؟ اب کعبہ تو نیچے رہ گیا. کعبے کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. وہ بھی رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے اور رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی ہیں. فرمایا دیر نہیں لگائی، ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت والی انگلی بیت اللہ کے سین میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف اپنا چہرہ کیا. اور بلال کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور پھر میرے رب کا کمال دیکھو، میرے رب کا کمال دیکھو. بلال اذان دے رہے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، محمد رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور رسول اللہ نے چلنا شروع کر دیا، طواف کرنا شروع کر دیا. اور جب رسول اللہ طواف کرنے لگے اب بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومنے لگا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ جس بھی دور میں جتنے مرضی جھوٹے نبی آ جائیں مسلمانوں یاد رکھنا تم نے چلنا اسی طرف ہے جس طرف رسول اللہ چلے گئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اب کعبے میں اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی.
سارے کام نپٹ گئے، شام بھی ہو گئی، قیدی بھی آئے، معاف بھی کر دیے۔ مکے میں ایک عورت ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی اپنے گھر میں۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا جی؟ مکے میں ایک عورت ہے، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی، ان کو بتاتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بہن ہوں، اللہ کے نبی کے سکے چچا کی بیٹی۔ اپنے بچوں کو بتاتی ہے شوہر نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گئی تھی، ہجرت نہیں کی، مکے میں ہی رہی۔ اب اپنے بچوں کو بتا رہی ہے، ایک جو چھوٹا بچہ ہے نا 12-1 سال کا، اس نے اچانک اپنی ماں سے سوال کر دیا، کہنے لگی اماں تم روز کہتی رہتی ہو یہ جو اللہ کے نبی ہیں آپ کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی آپ کے بھائی ہیں، تو اچھا آج تو اللہ کے نبی مکے میں آ گئے، انہوں نے مکے کو فتح کر لیا، تو کیا پھر ماموں آج ہمارے گھر آئیں گے ہمارے ہاں؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس بچے کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے اس کو دلاسا دیا کوئی بات نہیں بیٹا، وہ آئیں گے، وہ مصروف ہیں، ان کے آگے پیچھے لشکر ہے، بڑے بڑے سرداروں نے ان سے ملنے کا وقت لے رکھا ہے، لاکھوں دنیا ان کے ساتھ چلتی ہے، انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، ان کے اپنے معمولات ہیں، وہ سب سے زیادہ مصروف شخصیت ہیں، اللہ کے بعد روئے زمین پر بس وہی ہیں بیٹا۔ اب انہیں کہاں یاد ہوگا کہ ایک غریب سی بہن، ایک وہ بہن جس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا، وہ مکے میں آپ کا انتظار کرتی ہوگی۔ انہوں نے رو کے اپنے بچوں کو دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا شاید آئیں گے۔ تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر زور سے مکہ مارا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ام ہانی فرماتی ہیں میں جذبات میں تھی نا، تو میں نے زور سے پوچھا کون ہے دروازے پر، تو ادھر سے آواز آئی ہانی وہ دروازہ کھول، میں تیرا بھائی محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا 10 سال کے بعد بہن نے بھائی کو دیکھا، آنسوؤں کی قطاریں لگ گئی دونوں طرف۔ آج کل تو بہن گھر میں آ جائے نا تو پہلے بیوی سمجھانے لگ پڑتی، یہ نہ دے دیے وہ نہ دے دیے، سو اٹھا دیا۔ نبی علیہ السلام اندر آئے، بچوں سے ملے، خوبصورت بات کہی، فرمایا ہانی کچھ کھانے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے؟ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہاں تو فاقے۔ اور جب بیت اللہ سے نکلے حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میں موجودہ گورنر ہوں مکے کا، میری کوٹھی پر سارا انتظام کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہماری حویلی پر چلیں۔ حضرت عثمان ذی النورین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر چلیں۔ فرمایا نہیں نہیں، جب میری بہن یہاں رہتی ہے میں تم میں سے کسی کے گھر کیوں جاؤں گا؟ تو نبی علیہ السلام اس رات کو اپنی بہن کے گھر گئے۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ بہن کے گھر گئے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پڑھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہن سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا۔ یا رسول اللہ بس ایک باسی روٹی ہے، ایک باسی روٹی ہے، تو اس کو پانی سے دھویا، سرکے میں ڈبویا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، پوچھ لینا کسی امام سے جا کے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام فاقے سے رہتے تھے، 3 دن کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی کھاتے تھے تو تازہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے فتح مکہ کا کہ نبی علیہ السلام نے اس رات باسی روٹی کھائی ہے۔ اس رات باسی روٹی کھانے کے بعد جب آرام کرنے کا وقت آیا، جب بستر پر لیٹنا تھا، تو اس وقت جو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے باتیں کی ہیں نا بھائی، جو اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی بہن سے باتیں کی ہیں، میرا ویسے ایمان ہے یہ کہ وہ باتیں جب زمین نے سنی تھیں تو زمین پھٹ گئی تھی، آسمان تک پہنچی تو آسمان کا سینہ چر گیا ہو۔ کیا کہا نبی علیہ السلام؟
اچھا میں مولوی ہوں نا، آپ کے پاس آیا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ دین کی بات. کس کی جی؟ اگر کوئی لیڈر آتا کس کی بات کرتا؟ سیاست کی. کوئی انجینئر آتا تو کس کی بات کرتا؟ انجینئرنگ کی. کوئی ڈاکٹر آتا تو کس کی بات کرتا؟ صحت کی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس بندے کی جو لائن ہوتا ہے بس وہ وہی بات کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا بات کی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کیا بات کی ہوگی بھائی اس رات؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. پتہ ہوگا بھی نہیں. اور بنا مذاق کے کہتا ہوں، کٹوری میں پانی لینا اور کوشش کرنا جتنے لوگ مسجدوں کے ٹھیکیدار ہو کہ کیا اس میں ناک ڈبوئی جا سکتی ہے کہ نہیں ڈبوئی جا سکتی، کیونکہ ہم نے اب تک وہ موقع ہی فراہم نہیں کیے اپنے علماء کو کہ جو سیرت کی کتابیں آپ خرید کے لاؤ اور جو ان کی خدمت کرتے رہو. یہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے رہیں، آپ کو سناتے رہیں، آپ سنتے رہو، عشق رسول بڑھتا رہے. اور جو عاشق رسول اللہ کا بن جائے تو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. قرآن نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. فرمایا نہیں، ایسی باتیں نہ کرو. اللہ سے اسی کو محبت ہے جس کو رسول اللہ سے محبت ہے. جو رسول اللہ کو مانتا ہے بس وہی اللہ کو مانتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام نے کیا کہا اس رات؟ اچھا اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا بندہ جاتا اپنے بہن کے گھر، کوئی افسر چلا جاتا تو کہتا بچوں کو UPSC کراؤ. اور اگر کوئی آپ جیسا بیپاری جاتا تو کہتا یار بچوں کو کپڑے کا کاروبار کرا دو. کوئی مولوی جاتا تو کہتا بچوں کو حفظ کرا دو. نبی علیہ السلام نے کیا بات کی؟ 10 سال بعد اپنی بہن سے جب ملے کیا بات کی نبی علیہ السلام نے؟ سنو مسلمانوں دل کو تھام کے. نبی علیہ السلام کا جب بستر لگ گیا، ام ہانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھے. فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، آپ یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ. ام ہانی بیٹھ گئیں. رسول اللہ سے بڑی ہیں عمر سے، 15-20 سال بڑی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اور ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی بیٹھ گئے. پھر کہتا ہوں واپس سوچو، اندازہ لگاؤ کیا کہا ہوگا کہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے. کچھ کر لیتے، مجھے اطلاع دیتے. نہیں، یہ کہہ دیتے کہ 33 دفعہ فلاں تسبیح کر لینا. نہیں. نبی علیہ السلام نے دنیا میں انسانوں کو جینے کا ہر ڈھنگ عطا کیا، ہر ڈھنگ. بہن کے گھر گئے اس رات کو، 10 سال بعد ملے. بہن عمر میں بڑی ہے، سامنے بٹھایا. تھکے ہوئے ہیں، صبح سے سفر میں تھے، مکے کو فتح کیا، بیت اللہ کی صفائی ہوئی، قیدیوں کو معاف کیا، اذان دلوائی، اقامت کروائی، نماز پڑھائی، ساروں کو فارغ کیا. سارا دن چلتے پھرتے رہے، کتنا تھک گئے ہوں گے. اور پھر اپنی بہن کے گھر آئے، باسی روٹی کھائی، بستر پر بیٹھے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں. فرمایا ہانی تو میرے سامنے بیٹھ. ام ہانی سامنے بیٹھ گئی اور نبی علیہ السلام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے زمین چر گئی تھی. فرمانے لگے ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، 10-15 سال آپ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی. ہانی میں نے جب آنا تھا دنیا میں، جب میری ولادت ہونی تھی تو 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور فرمایا ہانی میں نے اپنے ابا حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا. ہانی آپ نے دیکھا ہے، آپ میرے ابا کو جانتی ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے. آج کی رات فتح مکہ کی رات مجھ محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے ابو کیسے تھے. بتاؤ تو صحیح ان کا چہرہ کیسا تھا.
بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔ ام ہانی نے سیدنا عبداللہ کی تعریف شروع کی کہ یا رسول اللہ نور والا چہرہ تھا، یا رسول اللہ جب چلتے تھے تو ایسے پتہ لگتا تھا کوئی باوقار شخصیت چلتی ہو، یا رسول اللہ ان کے چہرے کو کوئی دیکھتا تھا تو نظریں نہیں ہٹتی تھی، یا رسول اللہ کبھی کسی سے غیر ضروری ہم کلام نہیں ہوئے۔ ارے جس کی تربت میں نبی کا نور ہوگا وہ کیسی ذات ہوگی۔ جب باپ کی تعریفیں کرتی ہے، نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کر کے آنسو بہاتے، فرماتے ہیں میں نے اپنے ابو کو نہیں دیکھا۔ اب جب وہ اپنے چچا کا پورا ذکر کر دیتی ہے حضرت عبداللہ کا، نبی علیہ السلام اور ذکر چھیڑ دیتے۔ کیا؟ فرماتے ہانی تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میں بہت چھوٹا تھا اور میں نے اپنی ماں سیدہ آمنہ کو صحیح طرح نہیں دیکھا، میں اپنی اماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکا، تو نے تو بہت دیکھا ہے ہانی، تو میری اماں کو بہت قریب سے جانتی ہے، ان کی خدمت میں رہی ہے، آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتا نا سیدہ آمنہ کے تھی کیسی، سیدہ آمنہ کے اقوال کیا تھے، سیدہ آمنہ کی گفتگو کیا تھی، سیدہ آمنہ کہاں سے تھی۔ اب وہ ہانی ساری رات رسول اللہ کو آپ کی ماں کا ذکر سناتی ہے۔ ماں کا ذکر پورا ہوتا ہے تو دادا کا ذکر شروع کرتے ہیں، دادا کا ذکر شروع ہوتا ہے چچاؤں کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ یعنی میرے کریم رسول نے ہم کو یہ سمجھایا کہ مسلمانوں جب تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے نا، پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے، اپنے پرانے دوستوں کے پاس جا کے، اپنی کسی غریب بہن کے پاس جا کے اپنی شہرت کی ڈینگیں نہ ہانکنا، اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، ان کو یاد کرنا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کہ سیدہ آمنہ رسول اللہ کو لے کے حضرت عبداللہ کی قبر پہ گئی، اور سنو دیوانوں پتہ نہیں ہوگا تمہیں کہ یہ جو مدینہ ہے یہ صرف اس لیے مدینہ نہیں ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، یہ مدینہ اس لیے پہلے مدینہ بنا کہ سیدنا عبداللہ کی بارات مدینہ پہنچی تھی، میرے نبی کی ماں سیدنا آمنہ مدینہ منورہ کی رہنے والی۔ یہ مدینہ اس لیے بھی عظمت والا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور رسول اللہ جب 6 سال کے تھے سیدنا آمنہ رسول اللہ کو مدینہ لے گئی، اپنے گھر، اپنے والدین کے گھر، اور حضرت عبداللہ کی قبر پر لے کر گئی، اور جب واپس آ رہی تھی تو ابوا پہاڑی جو مکے سے 40 میل پہلے ہے، جب وہاں سے گزر رہی تھی تو سیدہ آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس دور کے لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کم عمر تھی نا، نبی علیہ السلام کی اماں محترمہ کم عمر تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہیں زمین کے اوپر جب بیٹھ گئی تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، کتنے سال کے بھائی؟ کتنے سال کے؟ 6 سال کے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ سیدہ آمنہ نے بہت سی باتیں کہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور مقرر بھی ہوں گے میرے بعد، تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی، بڑی پیاری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ کتنے سال کے نبی ہیں بھائی؟ کتنے سال کے؟ یہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ ابھی کچھ اور پوچھنے والا ہوں۔ کتنے سال کے ہیں؟ 6 سال کے ہیں۔ سیدہ آمنہ نے چھاتی سے لگایا اور ماتھا چوما، فرمایا بیٹا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف واپسی کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں۔ رسول اللہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا اے محمد میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیری سونی صورت والے کی شکل میں ایک اعلیٰ ترین بچہ دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ فرمایا تیری نسبت سے میرا نام زندہ رہے گا۔ حجۃ الوداع، آخری حج، رسول اللہ 63 سال کے، کتنے بھائی؟ او بولو 63 سال کے، مدینے سے مکے چلے، 1,24,000 صحابہ ساتھ میں،
جب اس ابوا پہاڑ کے قریب سے لشکر گزرا 1,24,000 کا، نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹ کی مہار اپنی ماں کی قبر کی طرف موڑ لی، سارا لشکر رک گیا، لوگ حیران ہیں یہ کیا ہو گیا اچانک، پروٹوکول لگا ہوا ہے دور دور تک، ہر ایک بستی کے لوگ سڑکوں پر کھڑے کہ رسول اللہ آ رہے، اور رسول اللہ نے اپنا اونٹ ابوا پہاڑی کی طرف موڑا، اونٹ بٹھایا اور اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے، اماں آمنہ کی قبر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر وہی بات کہی، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں گھٹنے رسول اللہ نے اٹھائے، اپنا سر مبارک رکھا اور اتنا روئے، کس کو یاد کر کے جی؟ اپنی کتنے سال کے ہیں محمد؟ 63 سال کے۔ کتنے سال کے؟ 63 سال کے۔ اماں تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور 63 سال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، پھر وہی دوست جو غار میں ساتھ تھا، جو بدر میں ساتھ تھا، جو آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ ہے، وہ آگے بڑھا، رسول اللہ کو جپھی ڈالی، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ۔ فرمایا آج آگے نہیں جاؤں گا، آج کی رات محمد الرسول اللہ کا بستر یہیں میری ماں کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ رات اپنی ماں کی قبر کے ساتھ گزاری۔ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے چگلیاں کیسے کرنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے بے ایمانی کیسے کرنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے ٹھگی کیسے، ہمیں تو یہ تک نہیں پتہ کہ یہ جو مسجد یہاں بنا رکھی ہے یہ مسجد کیوں بنائی ہے۔ آپ بتا سکتے ہو کوئی بندہ کیوں بنائی؟ نماز؟ یہ دونوں نے کہا، تم بھی سب بیچی نہیں ہو، سمجھ گئے نہیں؟ یہ دو ملا جی نے کہا نماز پڑھنے کے لیے، صحیح کہا غلط کہا بھائی جلدی بتاؤ، ارے زور سے بولو بھائی، صحیح کہا نا؟ اور بولو، ڈر کیوں رہے؟ صحیح کہا کہ نہیں؟ مسجد کس لیے بنائی؟ نماز۔ یہ مفتی صاحب ہیں جو ہمیں بلا کے لائے گئے ہیں، مفتی حسین صاحب آپ کا نام؟ مفتی حسین صاحب۔ حضرت گھر میں نماز ہو جاتی؟ مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں ہو جاتی ہے نماز۔ گھر میں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب گھر میں نماز ہو سکتی ہے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا رکھا؟ ہنسو نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اسلام سے دور ہیں، آپ اسلام کے نام پر ناراضگی لینے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے نام پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اسلام سے اتنا دور چلے گئے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں کہ مسجد کیوں بنائی۔ نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، ان کے اوپر ایک اور نماز ہے، ایک اور نماز ہے تہجد کی۔ کون سی جی؟ اب مفتی صاحب سے پھر پوچھو، تہجد کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے جی؟ یار بولو زور سے۔ تہجد کی نماز کے لیے امام چاہیے؟ تہجد میں مسجد جانا ضروری ہے؟ تو پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کبھی رسول اللہ سے پوچھ لو، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو یہ جو رسول اللہ کے وارث بیٹے ہیں، جن کے سینوں میں امام بخاری کی احادیث درج ہیں، امام نسائی کی باتیں درج ہیں، جو صاحب طبقات کو جانتے ہیں، جو ابو داؤد کو پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، کبھی ان سے پوچھو جا کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی، نہیں، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھ جاتا ہوں، یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی؟ فرمایا تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے؟
فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد ایک سماج کو خوبصورت بنانے کی جگہ ہے۔ اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، اگر عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں جنید، عشاء میں شفیع، عشاء میں کامل بھائی اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں گئے کہ عبد الرحمن کیوں نہیں آیا، تو پھر یہ جماعت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں نہیں آئی۔ مسجد اس لیے بنائی ایک خوبصورت سماج کو بنایا جائے گا، جس سماج میں لوگ بھوکے آئیں گے مسجد والے ان کو کھانا کھلائیں گے، جس سماج میں لوگ اپنی تکلیف لے کے آئیں گے مسجد والے ان کی تکلیف سنیں گے، جس سماج میں کوئی ننگا آئے گا مسجد والے اس کو کپڑا لے کے دیں گے، جس سماج میں کوئی دکھ درد والا آئے گا یہ اس کی مدد کریں گے۔ مسجد اس لیے بنائی کہ یہ مذہب کی اینک لگا کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ اب تو مسجد میں ایک دوسرے پر لٹھ بجا رہے ہیں، اس کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، مسجد نہیں بنائی۔ نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ اب آپ سوچو کہ سارے سوال مولوی صاحب آج ہی پوچھ کے جانا، اب بلایا ہی تمہارے مفتی نے پیچھے پڑھا رہا 2 مہینے پورے۔ نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، ہاں جی؟ آپ بتاؤ جی کیوں پڑھتے ہیں؟ تجھے ہی پوچھ رہا، یہ سارے تیرے جیسے ہی ہیں۔ کیوں پڑھتا ہے بھائی؟ کس نے کہا یہ؟ ہاتھ کھڑا کریے۔ اور یہ مائک والا بھائی بھی مسلمان ہی ہے، نماز کیوں پڑھتا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کا۔ تم بھائی؟ اللہ کا حکم، آپ بتا دو جی۔ اللہ کا حکم، ہم میاں صاحب فرض ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اب پھر دوبارہ کہتا ہوں بنا مذاق کے، جتنی کمیٹیوں والے چلو پر پانی کا زور لگا کے دیکھیو کہیں ڈوب سکیں، اس میں نہیں۔ قرآن میں درجنوں جگہ نماز پڑھنے کا حکم آیا، درجنوں جگہ، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا۔ کیا کرنے کے لیے کہا؟ قائم کرنے کے لیے۔ اور پھر حکم ہوا کہ ہم نے تم پر نماز فرض کر دی ہے۔ کیوں فرض کر دی؟ وجہ تسمیہ بیان کی، فرمایا نماز اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں۔ ایک چھوٹی سی مشہور آیت آپ سے پڑھواتا ہوں، ارائیت الذی، یاد ہے سب کو؟ ارائیت الذی فذلک الذی ولا یحض فویل لل۔ اب یہ جو اس میں ذکر ہے کہ ان نمازیوں کے چانٹے مرنے چاہیے، جو جی مفتی صاحب کیا ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دو؟ کن کی؟ بلے شاہ نے کہا نا، نماز پڑھی تے نیاز نہ کیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں۔ اور فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بیوی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور اپنے بچوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز بھی پڑھتا ہے، راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو نہیں ہٹاتا۔ پھر یہ نماز پڑھتا کیوں ہے؟ کیوں پڑھتا ہے یہ نماز؟ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے تاکہ آپ کو اچھا بنانا ہے، متقی۔ کیا بنانا ہے جی؟ متقی بنانا ہے، اس لیے نماز فرض کر دی گئی۔ اب جو بندہ نمازی ہو، جھوٹ بولتا ہو، نمازی ہو، ٹھگی مارتا ہو، نمازی ہو، کسی بیٹی کی طرف زنا کا ارادہ رکھتا ہو، نمازی ہو، اس کی زبان بڑی گندی ہو، تو پھر اس کو کس بیوقوف نے کہا کہ تو نمازی ہے؟ یہ نمازی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔
نماز کی وجہ تسمیہ کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ پتہ لگ جائے نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اچھا بننے کے لیے. کیا بننے کے لیے جی؟ اور تم اچھا کس کو کہو؟ مجھے یا مفتی صاحب کو؟ پردھان جی کو اچھا کہو. ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہے، سنو میری بات، ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہے، ہم اچھے ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی امی اور ابو آپ کو، اور بولو امی اور ابو آپ کو، اور پھر جب تک آپ کی بیگم آپ کو، اب تم کو وہ تو کہنے کی ہی نہیں. نمازی کے لیے ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت. میاں بیوی کا اگر دونوں نے نماز قبول کروانی ہے تو دونوں میں صلح. بچوں کے ساتھ صلہ رحمی، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بعد میں، پہلے اپنے جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، جن پر ظلم کرتے ہو، جن کو گالیاں دیتے ہو. اور پڑوسی چاہے وہ کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، رسول اللہ نے فرمایا جو اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا اب سچی سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وقت بھی ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سب نے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو، ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. اچھا ایسے کتنے ہیں جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے صاف کیے ہیں؟ پتہ ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ جوانی میں شادی کے بعد ایسے کتنے ہیں جو روزانہ اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں. لوگوں کو کوسنا چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ کم کھیلا کرو کہ جب جو بھی آیا آگے ڈال دیا بس. او جی اسلام کے خلاف بات آ گئی. کبھی کسی مولوی سے پوچھا کہ اسلام کے خلاف کچھ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ابو جہل نے نعوذ باللہ گندی بات کہی صحابہ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. ابو ہریرہ نے سنی، کبھی بلال نے سنی، کبھی حضرت ابو بکر نے سنی، کبھی سیدنا فاطمہ نے سنی. اٹھا کے کیا کیا؟ اس بات کا کیا کیا؟ جو دشمن سے باتیں سنی رسول اللہ کے خلاف، کیا کیا؟ ان کو دوڑے دوڑے گئے، جا کے رسول اللہ کو نہیں بتائیں، اس کو اٹھا کے ڈیلیٹ کے بٹن میں ڈال کے ضائع کر دیا. ہم کسی بری چیز کو آگے پھیلانے والے میں سے نہیں ہیں. یہ جو ہاتھ میں پکڑ رکھا نا جھوٹ بولنے کی مشین، جو آ رہا ہے آگے بھیج رہے، بھائی 50 آدمیوں کو بھیجو، 21 کو بھیجو، فلاں جگہ یہ ہو گیا. اللہ کے بندے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں توہین کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی رپورٹ کرنی ہے، بری بات کو ختم کرنا ہے. بس بھیڑ چال بنا رکھی. اگر اسلام سے زیادہ محبت ہے تو پھر مسجد سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر زیادہ محبت ہے سچ بتاؤ، کیا کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چل میں تجھے اچھا کھانا کھلا دوں آج؟ تم بڑا کہتے ہو یار ہم تو بڑے ہمدرد ہیں. سچی بتاؤ کیا راستے میں کبھی کار اسکوٹر روک کے سڑک پہ جو پتھر پڑا ہوتا ہے غلطی سے جو کسی ٹرک سے ٹرالی سے گر جاتا ہے جس سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کبھی اس کو اٹھا کے سائیڈ پر کیا ہے؟ سچی بتاؤ نوجوانوں، وہ باپ جس کو تم بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو، سچی بتاؤ کیا کبھی اپنے ابو کے ساتھ جا کے گلے ملے اس سے؟ کبھی باپ سے جپھی ڈالی ہے؟ کبھی ماں کو کہا ہے، کبھی بیوی کو کہا کہ میں تیرا ہاتھ بٹا دوں؟ کبھی منہ اندھیرے چھپ کے اپنے بستر پر بیٹھ کے 2 رکعت اس لیے پڑھی کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے میں اور میرا اللہ ہو، اس کے علاوہ کسی کے پاس راز نہ ہو؟ کر کیا رہے ہو یار؟ ایک آٹے کی تھیلی دینی ہے، فوٹو کھنچوانی ہے، ایک کمبل بانٹنا ہے، فوٹو کھنچوانی ہے، تہجد پڑھنی ہے، 20 لوگوں کو بتانا ہے، نماز مسجد میں چٹائی بچھا دی پورے گاؤں کا. اللہ کے بندے کر کیا رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو؟ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ شرط لگائی ہے
کہ عبد الرحمن کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بدماش ہوتے ہیں، شفیع کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنید کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے پکڑنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن ہم سے پوچھنا ہے۔ کائنات کی سب کی ایک پیشی اللہ کے آگے، مسلمانوں کی دو، پہلے اللہ کے آگے پھر رسول اللہ کے آگے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے بھائی لگے ہوئے ہو کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں وہ نہیں کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے بس، کیونکہ اکیلے پیدا ہوئے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ تو رسول اللہ کی ایک سنت اپنا لیجئے، اپنائیں گے انشاءاللہ؟ اب تم سوچ رہے ہو کہ بس یہ کوئی تسبیح بتا دے گا پڑھ لیا کرو، نہیں، سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ استعمال کی، اور سنت اتنی پیاری ہے کہ زندگی سدھر جائے گی، لیکن سنت اتنی مشکل ہے کہ ہمیں عادت بڑی گندی پڑی ہوئی ہے۔ سنت وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بندے جب بھی سوچیں اچھا سوچیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے، یہ ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان نہ ہوا ہو، ناراض ہو گئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ اچھا سچی بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر ہمارا بھائی اٹھ کے جاتا ہے تو دوسرے کو کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، ہم اگر ہمارا دوست اٹھ کے جاتا ہے دوسرے دوست کو کہتے ہیں یہ ٹھگ ہے۔ کوئی سرکاری ادارہ ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، ہم لوگوں نے تو مزاج بنا لیا بھائی ایک دوسرے کی برائی کرنے کا، اور اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے بات، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا بندہ جب سوچے اچھا سوچے، جب گفتگو کرے اچھی کرے۔ فرمایا اگر تم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کے گھر گئے، پوچھا ہاں جی چچا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، دوائی لے رہی ہے، ساری بیماری سننے کے بعد ہم کو کیا چاہیے تھا؟ ہم اس کو کہتے کہ اللہ کی طاقت سے آپ اس دوائی کو کھائیں، اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم بدماشی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے چچا وہ میرے ماموں کا بھی اسی بیماری سے انتقال ہوا پچھلے مہینے۔ ہمیں کوئی اپنا جاننے والا 20-25 دن بعد ملے، وہ ہو تو کمزور ہو رہا، دیکھنے میں لگ رہا کہ تیرے تو حرام ہے۔ کسی نے نہیں بتایا نمازیوں؟ لوگوں کے دلوں کو توڑنا حرام ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا حرام ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا حرام ہے، لوگوں کی بے عزتی کرنا حرام ہے، لوگوں میں نا امیدی پیدا کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں خوشخبریاں بانٹنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے لوگوں سے جب بات کرو تو ان کو خوشی کے ساتھ بات کرو، ان سے نامرادی کی باتیں نہ کیا کرو۔ کر لیں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ چگلی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے گھر میں ایک بندہ خراب ہے اس کو صحیح کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر گھر میں تبلیغ شروع کرنی ہو، جی میاں جی اگر گھر سے تبلیغ شروع کرنی ہو تو کس سے کرے گا؟ امی سے، ابو سے، ماں باپ سے کرے گا۔ انہوں نے کہا ماں باپ سے کریں گے، وہ ارے یہاں تو مجھے پتہ ہی ہے سارے مولوی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ماں باپ سے کریں گے۔ تو میں پنجاب میں راجپورہ ایک جگہ ہے، اس کے پاس ایک گاؤں میں ایسے ہی آپ کی طرح سب لوگ بیٹھے تھے تو باتیں کر رہے تھے دین کی۔ تو میں نے پوچھا، میں کہا اگر گھر سے تبلیغ کرنی ہو تو کس سے کرو گے؟ تو آگے ایک ایسا ہی نوجوان بیٹھا تھا، کہتا جی عثمان بھائی میں اپنی بیوی سے شروع کروں انشاءاللہ۔ اب میں نے کہا یہ تو خود بھی پٹے گا، مجھے بھی پٹواؤ گا ساتھ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ اور بولو، یمن میں ایک ذمہ دار تھا، اس کی کسی امیر
گھرانے میں شادی ہو گئی، اس کی بیوی روز اسے ڈانٹ دیتی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے خلیفہ کو جا کے شکایت لگاؤں گا۔ یمن سے چلا، مدینے آیا سفر کر کے، دوپہر کا ٹائم تھا جب پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ ان کو بولا جی ابھی کھانا کھانے گئے۔ اچھا بھائی، جن لوگوں کو کام ہوتا ہے نا ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں بھی امام صاحب آرام کر رہے، کوتوال صاحب کی گھر کی کوئی ضرورت ہوگی یا کوئی منتری جی بھی گھر میں بھی بچوں کے پاس وقت دیں گے، وہ تو کہتے ہیں بس اب ہم آ گئے ہیں تو بھائی ہماری سن لے بس۔ تو ایسے ہی یہ بندہ بھی تھا، تو مسجد میں پہنچا، امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ تو گھر پہ گئے۔ گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ فلاں سڑک کے ہے۔ گھر ہی پہنچ گیا، کنڈی کھٹکھٹا دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے، تو حضرت عمر کی تو آواز نہیں آئی، ان کی بیوی کی آواز آئی حضرت عمر کے نام، اور انہوں نے کہا لے بھائی یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا، تجھے کوئی کام نہیں ہے سوائے ان کی نوکری کرنے کے، سارا دن صبح شام ایک ہی دھندا تو نے پکڑ رکھا ہے، اب تو گھر آتا ہے تیرے پیچھے پیچھے یہ گھر آ جاتے ہیں، تیرے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اس نے 4 5 6 7 8 9 10 سنا دی۔ اب وہ گیٹ پہ کھڑا تھا باہر، اب جب اس نے سنا بھی خلیفہ کی بیوی تو اسے ڈانٹ رہی، تو وہ واپس چل پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھاگو والی میں ذرا سن لوں، اگر تو کہے اس کی بھی سن لوں، قریب آیا باہر، میں سن لے۔ دروازہ کھولا تو بھاگا جا رہا، آواز ماری او رک جا، تو وہ بھاگتا بھاگتا کیا کہہ رہا میرے والی اتنی ڈاڈی نہ جتنی تیری ہے، میں تو سمجھا تھا کہ میں ہی بس۔ حضرت عمر نے اسے واپس بلایا، اس کے کندھوں کو پکڑا، فرمایا یہ اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میرے باپ کو کھانا کھلاتی ہے، میرے معصوم بچوں کو گود میں لے کے پالتی ہے، اور اس کے پاس میرے علاوہ کون ہے جس کو اس نے اپنا شکوہ کرنا ہے؟ جب ہم اس کی سنتے ہیں تو دنیا والے پھر ہماری سننے لگ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں ایک بندہ خراب ہے تو تبلیغ وہیں سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ؟ تو امی ابو سے نہیں شروع کرنی، اور بیگم سے تو بالکل ہی نہیں شروع کرنی۔ شروع کرنی ہے وہ ایک ہی بندہ آپ کے گھر میں زیادہ خراب ہے، سمجھ گئے نا؟ پہچانتے ہو اسے؟ کون ہے؟ ہاں جی، خود ہم خود خراب ہیں۔ آج رات بستر پر لیٹ کے ایک بات سوچنی ہے، کیا؟ روز کہتے ہو نا دوستوں کو آ کے کہ میں فلاں رشتہ دار سے تنگ ہوں، فلاں پڑوسی سے تنگ ہوں، آج رات بستر پر لیٹ کے یہ سوچنا کہ تیرے سے کون کون تنگ ہے، تیری شکل دیکھ کے کس کس کے سانس رک جاتے ہیں، تیری وجہ سے کس کس کو تکلیف ہوتی ہے، کون اس انتظار میں ہے کہ میرا بھائی کبھی میرے آ کے گلے ملے گا، کون اس انتظار میں ہے کہ میرا دوست مجھے 10 سال بعد آواز دے لے گا، کون اس انتظار میں ہے کہ میرا بچہ آ کے میری گود کے پاس بیٹھ جائے گا۔ آج خود سوچنا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی میں ضرورت ہوں اور میں نے اپنی ایک جھوٹی شان کے لیے اپنے آپ کو ان سے روک رکھا ہے۔ اس بات کو آج آپ نے سوچنا ہے، سوچیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔